بات کہتے ہیں جو تازہ کھجور ہوتی ہیں، اور تمرات کہتے ہیں جو خشک کھجوریں ہوتی ہیں، جس بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چوتھے نمبر پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پانچویں نمبر پر ناک میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چھٹے نمبر پر اگر انسان کو جان بوجھ کر کہہ نہ آئے ویسے کہہ آ جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح آنکھ میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون دینے سے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھا فقط اشرک، اس بندے نے شرک کیا ہے۔ بندہ جس نے روزہ رکھا، عصر کے بعد افطاری سے قبل، مغرب سے پہلے جان بوجھ کر کھا پی لیا، اس کی باتیں چیری جا رہی تھی، اس کو یہ سزا دی جا رہی تھی، اور جو جان بوجھ کر ہٹا کٹا کڑیل نوجوان ہو کر روزہ نہیں رکھتا اس کا کیا بنے گا؟ اور جو مزدور طبقہ ہے ان کے لیے روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ شیخ امن پوری حفظ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، فجر کی اذان اور فجر کی نماز سے پہلے نہیں کی فلا صیام لہ، ایسے بندے کا روزہ نہیں ہے۔ جو رضا اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، اور جو نیت کے الفاظ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ ارادۃ بالقلب، انسان کو پتہ ہوتا ہے میں صبح اٹھ رہا ہوں، سحری کھا رہا ہوں اور روزہ رکھنے کے لیے ہی کھا رہا ہوں۔ ایک کھجور کے ساتھ بھی کسی کا آپ روزہ افطار کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں، پانی کے چند گھونٹی دے دیں، اس کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کر دیں۔ روزہ آپ نے ایک رکھا، لیکن ترمذی شریف کی حدیث کی روشنی کے اندر آپ کو 11 روزوں کا ثواب میرا رب عطا فرمائے گا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محسن انسانیت، شافی محشر، ہادی و مرشد، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ مومن اور مسلمان بڑی ہی جوش خروش چستگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ روزے کی صورت میں، ذکر الہی کی صورت میں، نفلی عبادات کی صورت میں، اور مسلمانوں کو روزہ افطار کروانے کی صورت میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دینے کی صورت میں، جس لحاظ سے بھی جو مسلمان اللہ کی بندگی بجا لانے کی حد الامکان کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے جس عنوان پہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ وجوہات کون سی ہیں جن کی بنا پر ہم مسلمان اتنی رحمتوں والے، برکتوں والے، عزت والے، مقام، رفعت اور بلندی والے مہینے کے اندر بھی اپنے رب کو راضی کیوں نہیں کر پاتے؟ رمضان میں ہم خسارہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو مہینہ بہت ہی عظمتوں والا ہے۔ اس مہینے کے اندر نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کہتا ہے کہ گناہ نہ کر، رمضان کا مہینہ ہے، اس کا ضمیر اور اس کا نفس بھی انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ تو اتنی عظمتوں والے مہینے کے اندر بھی ہم خسارہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ چند ایک وجوہات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ تو آج کا خطبہ جمعہ یہ رمضان المبارک کے اہم مسائل ان کے اوپر ہوگا۔ ان مسائل کو خود بھی یاد کیجیے گا، لوگوں کو بھی بتلا دیجیے گا، کیونکہ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر دین اسلام کا ہمیں ایک حکم بھی، ایک بات بھی ہمارے علم کے اندر آ گئی تو دوسروں تک پہنچانا ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ لیکن یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں
روزوں کے مسائل کیا ہیں، لوگ اس سے لا آشنا ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں روزوں کے مسائل کیا ہیں، اور جو دیگر دین اسلام کے مسائل ہیں اکثر معاشرے کے اندر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ جتنا علم اس کے پاس ہے آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ علم کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ علم اس کو خرچ کرنا چاہیے، اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو رمضان المبارک کے یہ جو مسائل ہیں، سب سے پہلا مسئلہ، ہمیں رمضان کے اندر اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ اگر ہماری نیت درست نہ ہوئی پھر ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر بھی 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ قرآن کے تائیدار فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی جیسی نیت ہوگی اس کو ویسا ہی عمل ملے گا، انسان کی جس طرح کی نیت ہوگی اس کے ساتھ معاملہ ویسے ہی کیا جائے گا۔ اگر نیت یہ ہوئی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث، جس انسان نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھا، مسند احمد کی حدیث نمبر 43 ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یرانی فقد اشرک، فرمایا جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھا فقد اشرک، اس بندے نے شرک کیا۔ حالانکہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، شریعت نے جن چیزوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے ان سے رک بھی رہا ہے، لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں فقد اشرک، ایسے بندے نے شرک کیا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی شرک کر رہا ہے تو کیا فائدہ روزہ رکھنے کا۔ تیسری حدیث، جو روزے کی نیت ہے یہ کب کرنی چاہیے، فرضی روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 583 ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، کہ جس بندے نے رمضان کے روزے فرضی روزوں کی نیت فجر کی اذان اور فجر کی نماز سے پہلے نہیں کی فلا صیام له، ایسے بندے کا روزہ نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور جو نفلی روزے ہیں اس کی نیت آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، اگر کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ہوتی محبوب فرماتے میرا روزہ ہے۔ اگر 10 بجے 11 بجے محبوب حضرت امی عائشہ کے گھر تشریف لائے ہیں تو روزے کی نیت 10 اور 11 بجے کر رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں ان کی نیت فجر کی نماز کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے جو فرضی روزے ہیں یہ بات یاد رکھ لیجئے، ان کی جو نیت ہے یہ قبل الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کرنی پڑے گی۔ اور چوتھی بات، نیت کے حوالے سے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ارادۃ بالقلب، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، نہ کہ نیت زبان کے ساتھ مروجہ الفاظ جو لوگوں نے آج بنا لے۔ شریعت اپنی من مانی، اپنی مرضی کے مطابق شریعت کے اندر ایسے ایسے احکام جاری کر دیے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری کی حدیث، راوی حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کر دیا جس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرے محبوب نے نہیں وہ کام فرمایا فہو مردود، وہ کام مردود ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور لوگ روزے کی نیت کے الفاظ بیان کر یہ بھرتے ہیں کہ وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، کبھی ہم نے اس کے ترجمے پہ غور کیا کہ یہ جو دعا ہے نیت کی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ غدن عربی میں آنے والے دن کو کہتے ہیں، اور الیوم اس دن کو کہتے ہیں جو دن گزر رہا ہوتا ہے، اور الامس اس دن کو کہتے ہیں جو گزر چکا ہوتا ہے۔ جو کل کا دن گزر چکا اس کو امس کہتے ہیں، جو دن جاری ہے اس کو الیوم کہتے ہیں، اور آنے والے دن کو غدن کہتے ہیں۔
تو جو دعا ہے اس کے اندر غدن کا الفاظ استعمال ہوا ہے، وہ بھی صوم غدن نویت من شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ روزہ آج کا رکھ رہا ہے۔ اس سے بہت سی خرابیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ واقع ہوئی کہ شریعت اسلامیہ کی مخالفت کی، تو جب عید کے دن سے پہلے روزہ آئے گا، شوال کا چاند طلوع ہونے سے پہلے کا جو روزہ ہوگا، یہ روزے دار نیت کر رہا ہوگا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ بھائی کل تو عید ہوگی، اور عید کے دن مومن روزہ نہیں، عید کے دن تو شیطان روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا انسان بنیے شیطان نہ بنیے۔ دین اپنی منمانی کا نام نہیں، مرضی کا نام نہیں، اسی بات پہ عمل کیجئے جو قونین کے تائیدار آمنہ کے لال علیہ السلام جو خالص دین ہمیں دے کر گئے تھے، جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانیں بھی وار دی، محدثین نے، اسلاف نے اپنی زندگیاں لگا دی، اپنی جوانیاں لگا دی، اپنی صلاحیتیں لگا دی، اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اس دین کو لیجئے، محدثین نے جس دین کے لیے محنت کی تھی، خالص دین ہمارے سامنے پیش کر دیا، ہم نے اس دین کو فالو کرنا ہے، اس دین کی ہم نے پیروی اور اتباع کرنی ہے، اور اس دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ نیت کے حوالے سے چند ایک باتیں تھیں۔ تو کیا پتہ چلا، انسان کو روزہ رکھنا چاہیے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھنا چاہیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کی جو نیت ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے ہونی چاہیے۔ نفلی روزے کی نیت فجر کی نماز سے بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس لیے جو رضا اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، اور جو نیت کے الفاظ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ارادۃ بالقلب، انسان کو پتہ ہوتا ہے میں صبح اٹھ رہا ہوں، سحری کھا رہا ہوں اور روزہ رکھنے کے لیے ہی کھا رہا ہوں، تو ارادۃ بالقلب، نیت انسان کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ دوسری بات رمضان المبارک کے حوالے سے کہ روزہ کن چیزوں سے افطار کرنا چاہیے، روزہ کن چیزوں سے افطار کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2065۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حصوات من ماء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند تر و تازہ کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ رطبات کہتے ہیں جو تازہ کھجور ہوتی ہیں، اور تمرات کہتے ہیں جو خشک کھجوریں ہوتی ہیں، جسے ہم چھوارے بھی کہہ سکتے ہیں اور خشک کھجور بھی کہتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام علی رطبات، تازہ کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، اگر آپ کے پاس تازہ کھجوریں نہ ہوتی پھر آپ خشک کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ فإن لم تكن حصوات من ماء، اگر آپ کے پاس خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی آپ پانی کے چند گھونٹ پی کر روزہ افطار فرما لیا کرتے تھے۔ یہ محبوب کی افطاری تھی۔ سب سے افضل انسان اس زمین پر، سب سے بہترین انسان، ان کی یہ افطاری ہے، چند کھجوروں کے ساتھ، وہ تر و تازہ ہونی چاہیے۔ اگر تر و تازہ نہیں ہے، میرے محبوب چند خشک کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر خشک کھجور بھی نہ ہوتی، من ماء کے نیچے جو تنوین، یہ تنوین تقلیل قلت کے معنی میں ہے، کم کے معنی میں ہے، پانی کے چند گھونٹ پی کر میرے محبوب روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، روزہ دوائی کے ساتھ بھی افطار کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، دوائی اس نے کھانی ہے تو روزہ دوائی کے ساتھ بھی افطار کر سکتا ہے۔ اور یہ جو معاشرے میں بات عام ہو چکی ہے، اگر پانی بھی نہ ملے تو نمک کے ساتھ روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، یہ میرے محبوب کی سنت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نمک کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے۔ تو کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے۔ روزہ افطار کرتے ہوئے دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ روزہ تو ہم نے افطار کر لیا، اب دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2066۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال، میرے محبوب جب روزہ افطار کیا کرتے تھے، روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ یہ دعا آپ کو یاد ہے؟ جس بھائی کو یاد نہیں وہ اس دعا کو یاد کر لیجئے، میرے محبوب کی دعا ہے۔
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ. کیا میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ ذهب الظمأ، پڑھیے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ. صرف 3 الفاظ ہیں. دنیا کی باتیں ہمیں بہت لمبی لمبی یاد ہو جاتی ہے، صرف حدیث کی دعا کے 3 الفاظ ہیں. اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے. ذهب الظمأ، فرمایا پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی. وثبت الأجر انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا. کتنی پیاری دعا ہے. میرے محبوب علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے جب روزہ افطار فرماتے. یہ دعا ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2066 ہے. اب میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے کہ وہ کون سے کام ہیں اگر روزے کی حالت میں کر لیے جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن معاشرے میں عام ہو چکے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. بہرحال اختصار کے ساتھ میں ان کے نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اذا نسی فاکل وشرب، جب کوئی بندہ بھول گیا، فاکل وشرب، اس نے بھول کر کھا لیا اور پی لیا، تو فانما اطعمه الله وسقاه، تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کو کھلایا ہے، اللہ نے اپنے بندے کو پلایا ہے. تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. میرے محبوب کی صحیح حدیث ہے. کوئی بندہ بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے آپ کسی کو یاد بھی نہ کروائیں. کوئی بندہ کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے، آپ کھڑے ہو کر پاس دیکھتے رہیں، بلکہ اس سے بتا دیں بھائی آپ روزے کی حالت میں ہیں، جہاں ہیں وہیں رک جائیے. یہ نہیں کہ منہ کے اندر نوالا ہے اس کو اندر نہیں، باہر پھینک دیں. جتنا کھا لیا فاطعمه الله وسقاه، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے آپ کو کھلایا، اللہ نے آپ کو پلایا تھا. اس لیے بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسرے نمبر پر مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کچھ لوگ مسواک نہیں کرتے کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اس کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ ہے جسے ہم ٹوتھ برش کہتے ہیں، اس کے کرنے کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے تھے، ما لا احصی ولا اعد، میں شمار بھی نہیں کر سکتا. اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے میرے محبوب کو مسواک کے ساتھ کتنی محبت تھی. یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے اور اس سنت کو اپنانا چاہیے. مسواک کے بہت زیادہ فوائد ہیں. مرضات للرب، اللہ راضی ہوتا ہے جب بندہ مسواک کرتا ہے. تو منہ کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے مسواک کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت مرض میں تھے، میرے محبوب کو 2 بندوں کے برابر بخار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مسواک لے کر آئیں. مسواک لے کر آیا گیا. میرے محبوب نے اس حالت کے اندر بھی، حالت مرض کے اندر بھی مسواک چبایا نہیں جا رہا تھا. حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے میرے محبوب کو مسواک چبا کر اپنے منہ میں چبایا، پھر بغیر دھونے کے میرے محبوب کے منہ میں ڈال دیا. اللہ نے میرے محبوب اور امی عائشہ کے لب کو ایک اور اکٹھا کر دیا تھا. میرے محبوب نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے چبائے ہوئے مسواک کو اپنے منہ کے اندر داخل کر لیا تھا. میاں اور بیوی کی آپس میں محبت ظاہر ہو رہی ہے. میرے محبوب اپنی ازواج کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کے ساتھ اتنی محبت تھی. تو مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسرے نمبر پر سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. چوتھے نمبر پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پانچویں نمبر پر ناک میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چھٹے نمبر پر اگر انسان کو جان بوجھ کر کہہ نہ آئے ویسے کہہ آ جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح آنکھ میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون دینے سے، جس سے بلڈ ڈونیٹ کہتے ہیں، خون لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احتجم وهو صائم، میرے محبوب علیہ السلام نے بچنا یعنی سنگی لگوائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے. انسان کی جسم سے خون بہہ آیا، خون نکل رہا ہے، دوسرے کی طرف منتقل ہو رہا ہے، تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے. وہ فرماتے ہیں اگر انسان کو
کمزوری کا ڈر نہ ہو. یعنی اگر انسان خون دیتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرماتے ہیں, اپنے بندوں کو مشقت میں داخل نہیں کرنا چاہتے, اللہ بندوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں. اگر انسان کو کمزوری کا ڈر نہ ہو, بیمار ہونے کا ڈر نہ ہو, یہ نہ ہو کہ خون دے دیا اتنا بیمار ہو گیا کہ آگے والے روزے ہی نہیں رکھ سکتا, بیماری کا ڈر نہ ہو, کمزوری کا ڈر نہ ہو تو خون دیا جا سکتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر کمزوری کا ڈر ہے پھر آپ خون ہی نہ دیں. اگر اتنی ہی کمزوری کا ڈر ہے, بیماری کا ڈر ہے, تو روزے کی حالت میں آپ خون نہ دیں. ویسے مسئلہ یہ ہے کہ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کے بعد میرے محترم بھائیوں, اگر انسان صبح اٹھا ہے, وقت بہت کم ہے, ادھر سے اذان ہونے کو ہے, صرف 10-15 منٹ روزہ بند ہونے کو ہے, اور انسان حالت جنابت کے اندر ہے, ابن آدم کا بیٹا ہے, انسان کے ساتھ یہ معاملات ہیں. میری امی جان حضرت ماں عائشہ رضی اللہ عنہا قربان جائے, گھر کے کتنے معاملات میرے محبوب کے امت کو بتلا دیے. حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, مسلم شریف کی حدیث نمبر 162 ہے کہ اذا كان جنبا فاراد ان ياكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے تھے, محبوب علیہ السلام جب جنبی ہوتے تھے, یہ قولین کے تاج ہیں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, آپ جنابت کی حالت میں تھے, تو میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے سحری کی تھی, بعد میں غسل کیا تھا. پہلے سحری کی تھی, بعد میں غسل کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأکل او ینام, جب آپ سونے کا ارادہ کرتے یا آپ کھانے کا ارادہ کریں, یہاں ایک نوجوانوں کے ساتھ مسئلہ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. او ینام, انسان کو اطلام ہو جاتا ہے, معاشرے میں نوجوان ہے, یہ مسئلہ سمجھ لیجئے, جب انسان کو اطلام ہوا آنکھ کھل جاتی ہے, پھر آپ نے اگر سونا ہے, مسلم شریف کی حدیث نمبر 162 کے تحت آپ کو یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں, احتلام ہو گیا, پھر آپ نے سونا ہے تو وضو کر کے سوئیں. کیا کریں؟ وضو کر کے سوئیں. کچھ نوجوان ویسے ہی سو جاتے ہیں کہ صبح اٹھ کر غسل کریں گے, نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا معاملہ ہوتا اپنے سر کے اوپر خوشبو لگا لیا کرتے تھے, جو اس وقت کی بوٹیاں تھیں خوشبو والی, میرے محبوب سر کے اوپر لگا لیا کرتے تھے, اور میرے محبوب کے پاس تو فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا. اس لیے حضور علیہ السلام اس بات کا اہتمام کرتے تھے, اگر انسان حالت جنابت کے اندر ہو تو پہلے سحری کر لے, بعد میں غسل کر لے. میرے محترم بھائیوں, اب وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی کے اندر جو پہلی حدیث تھی کہ جو بندہ بھول کر جس نے کھا پی لیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا, جو بندہ جان بوجھ کر کھائے پیے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا, 2 فرشتے میرے پاس آئے, مجھے پہاڑ کے اوپر لے گئے, میں نے آگے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں فرشتے جن کی باچھوں کو چیر رہے ہیں, ان کے اندر سے خون آ رہا ہے. میرے محبوب نے پوچھا, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطاری سے پہلے افطار سے قبل ہی جان بوجھ کر روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. ان کی باچھیں چیری جا رہی تھی, خون آ رہا تھا, تو جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں ان کی سزا کیا ہوگی؟ یہ وہ بندہ جس نے روزہ رکھا, عصر کے بعد افطاری سے قبل مغرب سے پہلے جان بوجھ کر کھا پی لیا, اس کی باچھیں چیری جا رہی تھی, اس کو یہ سزا دی جا رہی تھی. اور جو جان بوجھ کر ہٹا کٹا کڑیل نوجوان ہو کر روزہ نہیں رکھتا اس کا کیا بنے گا؟ اللہ نے پوچھنا ہے تجھے جوانی دی تھی روزہ کیوں نہیں رکھا؟ تو میرے محترم بھائیوں اور میرے نوجوانوں, کبھی بھی روزے کو مت چھوڑیے گا. ایام معدودات, یہ گنتی کے دن ہیں, چلے جانے ہیں, اللہ کو راضی کر لیجئے. اور جو مزدور طبقہ ہے ان کے لیے روزہ چھوڑنا حرام ہے. شیخ امن پوری حافظ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ جو مزدور حضرات ہیں یہ روزہ نہ چھوڑیں, ان کے لیے روزہ چھوڑنا حرام ہے, روزہ رکھنا چاہیے. صحابہ کرام محنت مزدوری کیا کرتے تھے روزے کی حالت میں. ہاں مسافر جو بندہ ہے وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے. اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے ایک مزدور ہے, وہ زیادہ مشقت کے اندر ہے بنسبت مسافر کے. مسافر گاڑی پہ سفر کر رہا ہے, اے سی ٹائم کے اندر ہے, آرام سکون سے جا رہا ہے, شریعت کہتی ہے اس کے لیے روزے کی رخصت ہے, وہ روزہ نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں. ایک مزدور سارا دن دھوپ کے اندر گرمی کی شدت کے اندر کام کرتا ہے, شریعت کہتی ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنا حرام ہے.
اب یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، سمعنا و اطعنا جیسے محمد کریم نے بتلا دیا عمل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو مسافر حضرات ہیں ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی یعنی ہمت پاتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، قوت اور طاقت پاتا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں روزے رکھتا ہوں، میں کیا کروں، حالت سفر میں ہوتا ہوں۔ فرمایا ان شئت وصم وافطر، اگر تو چاہتا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حالت سفر کے اندر روزہ رکھ بھی جا سکتا ہے اور روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر کیا کرنا، جسے ہم الٹی کہتے ہیں، جان بوجھ کر کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر طے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جماع کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ حالت روزہ کے اندر بیوی کے ساتھ جماع کر چکا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے میرے صحابی دم دے، ایک غلام آزاد کر، اگر غلام نہیں آزاد کرتا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ، 2 ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، پھر 60 مساکین کو کھانا کھلا دے۔ اور آخری بات، ٹائم بہت کم ہے، آخری بات، جو بندہ کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کا اجر کتنا ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے، یقین جانیے بہت پیاری حدیث ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، حدیث نمبر 648، حدیث کے راوی زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 648 ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے نے کسی کا روزہ افطار کروایا، کیا کروایا؟ کسی بندے کا روزہ افطار کروایا۔ آپ تصور کریں، امیجن کریں کہ آپ کے دسترخوان پہ روزانہ ایک بندہ آ کر روزہ افطار کرتا ہے۔ اس میں یہ حدیث کے اندر بیان نہیں ہوا کہ آپ نے اس کو ہزاروں کی چیزیں کھلا دینی ہے۔ فرمایا من فطر صائما، جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا، ایک کھجور کے ساتھ بھی کسی کا آپ روزہ افطار کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں، پانی کے چند گھونٹی دے دیں، اس کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کر دیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ انسان کی شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، نہ اللہ انسان کے مال کی طرف دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے دل کو دیکھتا ہے، انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اس دل کے اندر چھپے ہوئے اخلاص اور نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ہماری جیسی نیت ہوگی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، جیسے ہماری نیت ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا من فطر صائما، جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کرواتا ہے، كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، فرمایا جو روزہ افطار کرنے والا اس کے دسترخوان پہ آ رہا ہے، جتنا اجر اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں اتنا ہی روزہ افطار کروانے والے کو بھی عطا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بندے کو روزہ افطار کروایا، جو بندہ آپ کے دسترخوان پہ آ رہا ہے، جتنا اجر اللہ اس کو دیں گے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر 2 بندے آ رہے ہیں روزانہ، اگر آپ کے دسترخوان پہ 10 بندے آ رہے ہیں، ڈیلی روٹین کے مطابق آپ روزانہ 10 بندوں کو روزہ افطار کروا رہی ہیں، اور آپ نے اپنا بھی روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ آپ نے ایک رکھا، لیکن ترمذی شریف کی حدیث کی روشنی کے اندر آپ کو 11 روزوں کا ثواب میرا رب عطا فرمائے گا۔ اب جو روزہ کرنے آ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میرا اجر اس کو دے دیا جائے گا، نہیں، بلکہ میرے محبوب نے فرمایا لا ينقص من اجر الصائم شيئا، جو روزہ افطار کرنے کے لیے اس انسان کے دسترخوان پہ آ رہا ہے اس کے روزے کے اجر سے شیئا کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ شیئن کے اوپر جو تنوین ہے نا، یہ تنوین تقلیل کی ہے، قلت کے معنی میں ہے کہ ذرہ سے بھی اس کے روزے کے ثواب کے اندر سے کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر ثواب عطا کریں گے۔ وہ پھر جتنا انسان کا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی اجر زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، آخری مسئلہ، جو دائمی مریض ہیں، جن کو شوگر کا مسئلہ ہے، اور جو دائمی مریض ہیں، زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دیں۔ کیا کریں؟ فدیہ دیں۔ فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ روزانہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں اور ایک مہینے کا اکٹھا بھی کھلا سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو شوال سے پہلے
جب 29 روزے گزر چکے، انہوں نے 29 لوگوں کو بلایا، ایک ٹب کے اندر سرید بنائی اور 29 مساکین کو اکٹھا کھانا کھلا دیا تھا۔ آپ اکٹھا بھی کھلا سکتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر بھی کھلا سکتے ہیں۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بہت بوڑھے جب لوگ ہو جاتے ہیں تو روزہ نہیں رکھ پاتے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ مساجد کے اندر دے دیں، مدارس کے طلباء کو کھلا دیں، امام مسجد کو کھلا دیں۔ امام مسجد کوئی بھی ابن السبیل اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اپنی زندگی کو لگایا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کے چند ایک مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اب یہ آپ کے ذمہ ہے، آپ نے ان مسائل کو سنا، یاد کیا، خود بھی عمل کیجئے، آگے لوگوں تک بھی پھیلا دیجئے، تاکہ جو صحیح مسائل ہیں وہ لوگوں کی آگاہی ہو سکے، اور رمضان المبارک احسن طریقے کے ساتھ، شعور کے ساتھ، بیداری کے ساتھ گزاریے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے جنت الفردوس میں لے جانے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔